نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تمہیں ختم کر دیں گے اور تمہاری جگہ ایسی قوم کو پیدا کر لیں گے یذنبون جو گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے پھر گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے پھر گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام تمہیں گناہ کی ترغیب دے رہے، گھبراؤ مت، گناہ کرو اللہ معاف کر دے گا، اور اگر تم نے گناہ کرنا چھوڑ دیا تو تمہاری جگہ ایسی قوم آ جائے گی جو گناہ کریں گے توبہ کریں گے، گناہ کریں گے توبہ۔ یہ تو گناہ کی ترغیب دے رہے ہیں، تو اشکال ہے یا نہیں ہے؟ اشکال ہے، اچھا خاصا وزنی اشکال ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے جس کے پاس علم نہ ہونا ان کے لیے بڑا وزنی اشکال ہے کہ واقعی یہ تو اسلام گناہ کی ترغیب دے رہا ہے۔ اگر آپ بات کو شروع سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان میں نیکی کی بھی صلاحیت ہے، بدی کی بھی صلاحیت ہے، دونوں صلاحیتیں برابر ہیں، تو اس کو اختیار دیا، چاہے نیکی کے راستے پہ چل چاہے بدی کے راستے پہ چل، لیکن انجام دونوں کا بتا دیا۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے بدی کی صلاحیت رکھی ہے، دوسری طرف شیطان ہے وہ اس کو بدی کی طرف بلا بھی رہا ہے، اس کا نفس ہے وہ اس کو بدی کی طرف بلا بھی رہا ہے۔ اب دیکھیں اسی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فضیلت بھی ہو گئی کہ فرشتے میں بدی کی صلاحیت نہیں ہے، فرشتے میں گناہ کی صلاحیت ہے ہی نہیں، اور انسان میں گناہ کی صلاحیت ہے۔ اب اگر انسان سے یہ گناہ کی صلاحیت ختم ہو جائے، اس کو گناہ کی طرف میلان ہی نہ ہو، تو اب یہ انسان رہ گیا فرشتہ بن جائے گا؟ اب فرشتہ بن گیا نا، تو پھر اس کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرشتے تو پہلے سے موجود تھے۔ یہ اس کو جو پیدا کر کے زمین پہ بسایا ہے، اس کو کس حکمت کے تحت بسایا ہے؟ کہ اس میں گناہ کی صلاحیت ہو نا۔ اب اگر اس میں گناہ کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، ایک بات ہے ذرا باریکی سمجھنے کی کوشش کریں، تو اب اگر اس میں گناہ کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تو یہ انسان نہیں رہا، پھر یہ کیا بنا؟ فرشتہ بنا۔ تو اب اللہ اسے ختم کر دے گا اور اس کی جگہ پھر انسانوں کو پیدا کر دے گا۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ کہتے دیکھو نبی علیہ السلام نے تو فرما دیا اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا اس انسانوں کی آباد کاری کے لیے، ورنہ فرشتے تو پہلے سے عبادت کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے اور گناہ کر ہی نہیں رہے۔ تو اگر انسان نے بھی گناہ کرنا چھوڑ دیا تو یہ کیا بن گیا؟ فرشتہ۔ تو پھر زمین کی آباد کاری کا جو مقصد تھا پورا ہوا نہیں، تو اللہ تمہیں ختم کر دیں گے، تمہاری جگہ پھر انسانوں کو پیدا کر دیں گے جو پھر گناہ کریں گے توبہ کریں گے، گناہ کریں گے توبہ کریں گے۔ میں نے کافی اس کے لیے کتابیں دیکھی، مگر یہ کہ تسلی بخش جواب کسی نے نہیں دیا۔ اللہ نے جو میرے ذہن میں ڈالا وہ یہ ہے، اور الحمدللہ یہی صحیح جواب ہے۔ اسلام گناہ کی ترغیب نہیں دے رہے کہ تم گناہ کرو، حدیث کا مفہوم کوئی اور ہے۔ دوسری بات، آپ توبے کے مفہوم کو سمجھے نہیں ہیں۔ توبے کا مفہوم کیا ہے؟ توبے کا مفہوم انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ تم صبح کے وقت کیا کرو؟ گناہ کرو، ظہر کے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے معافی مانگو، پرانا گناہ ختم ہو گیا، اب نئے گناہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ظہر کے بعد دوبارہ شراب پیو، عصر کے بعد پھر معافی مانگو، مغرب کے بعد پھر پیو، عشاء کے بعد پھر مانگو۔ آپ نے توبہ اس چیز کو سمجھ لیا ہے، توبہ اسے نہیں کہتے۔ توبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ یاد رکھیں، توبہ نصوح یہ ہے کہ گزشتہ گناہ پر ندامت، میں نے یہ گناہ کیوں کیا، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور وہ جو گناہ کیا ہے اس گناہ کی تلافی کی کوشش۔ مثلا نمازیں رہ گئی ہے اس کی قضا کرے، روزے رہ گئے اس کی قضا کرے، اور کوئی اس کے ذمہ کسی کا واجب حق ہے وہ ادا کرے، حقوق العباد ہے تو ان کے حقوق کی تلافی کرے۔ اس کو کہتے توبہ نصوح۔ یہ نہیں ہے کہ صبح توبہ کیا اور پتہ ہے کہ زور کے بعد پھر پینا ہے، زور کے بعد پھر توبہ کر رہا ہے، پتہ ہے کہ عصر کے بعد پھر پینا ہے، اس کو توبہ کہتے ہی نہیں ہے۔ توبہ میں یہ شرائط ہے، گزشتہ گناہ پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور جو گناہ کیا ہے اس گناہ کی تلافی کی کوشش کرے۔ جب یہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو پھر وہ توبہ کہلائے گا۔ تو پھر آپ اس کو توبہ کا مذاق نہیں کہیں گے۔ ملحد نے جو توبہ کا مذاق اڑایا ہے نا، تو ملحد توبہ کے مفہوم کو سمجھا نہیں۔ اچھا، اب اگر اللہ پکڑتا ہے تو بھی اس کو
چین نہیں آتا، کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ قہر والا ہے، غضب والا ہے، مسلمانوں کا خدا، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا قہر والا ہے، غضب والا ہے، پکڑتا ہے، سزا دیتا ہے۔ اچھا جب وہ کہتے ہیں معاف کرتا ہوں، ملحد کہتے ہیں جب کوئی آدمی سزا کا مستحق ہوا تو اس کو سزا دینا یہ عدل ہے، معاف کرنا عدل نہیں ہے۔ اب دیکھو وہ خاموش تو نہیں رہے گا نا، سزا دیتے تو بھی بھونکتا ہی ہے، سزا نہیں دیتا ملحد پھر بھی بھونکتا ہے۔ جب ایک آدمی سزا کا مستحق ہوا تو اب اسے سزا ملنی چاہیے، اس کو معاف کرنا یہ عدل نہیں ہے، تو اللہ پھر معاف کیوں کر رہا؟ سزا دینا یہ عدل ہے، معاف کرنا یہ عدل نہیں ہے۔ اچھا اس کی ایک مثال ہم اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو گئی ہے، سب کو پتہ ہے، کوئی نقصان ہوا اس سے۔ مثال کے طور پر اس مسجد میں کسی بندے نے بلند آواز سے بات کی، ایک بندے نے کسی دوسرے کو ڈانٹا، ادھر سے میں نے کہا اللہ کے بندے مسجد خیال کرو، وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے، مولوی صاحب خدا کے لیے معاف کر دینا، بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، 2 گھنٹے مرغا بننا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب خدا کے لیے بس ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ بھی مجھے معاف کرے۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں نہیں، اب شروع میں تو آپ ان کے ساتھ میرے ساتھ تھے نا کہ واقعی اس بندے نے مسجد میں جھگڑا کیا، اچھا نہیں ہوا، اب وہ بیچارہ رو رہا ہے اور میں کہتا ہوں نہیں سزا تو تجھے ملے گی۔ اب آہستہ آہستہ سارے کس کے ساتھ ہو جائیں گے؟ سب مجھے برا کہیں گے کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے، انسان تھا، غلطی ہو گئی، اب وہ معافیا مانگ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں۔ یہ عقل کا تقاضا ہے نا کہ ایک بندہ گناہ کر کے اس گناہ پر ندامت اختیار کر لیتا ہے تو اس کا حق کیا، اسے معاف کر دیا جائے یا سزا دی جائے؟ تو معافی اس کا حق بنتا ہے۔ تو جب ایک بندے نے گناہ کیا تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے سے وہ تو فرشتہ نہیں بنتا نا، ہے تو وہ انسانی بیچارہ، تو دوبارہ غلطی ہو سکتی ہے، بھی جا کے ہو سکتی ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ جی میں نے تو کئی دفعہ توبہ کی مگر پھر گناہ کر لیتا ہوں، تو کیا خیال ہے ایک دفعہ توبہ کرنے سے آپ فرشتہ تو نہیں بن گئے نا، گناہ پھر آپ سے ہوگا، جب پھر آپ سے ہوگا تو پھر آپ دوبارہ معافی مانگے۔ لیکن یاد رکھنا توبہ نصوح ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بھائی توبہ کرتے اور شام کو پھر کرنا ہے، دوبارہ گناہ کا ارادہ ہو تو توبہ نہیں کہلاتا۔ تو اب اگر وہ اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، آپ کا کوئی کاروباری پارٹنر ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، 10 سال سے وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو اس سے کبھی شکایت نہیں ہوئی، ایک دفعہ اس سے غلطی ہو گئی، اب آپ نے کہا چلو بھائی میرے کاروبار سے نکل جاؤ، وہ اپنے ساتھ بندے لے کے آتا ہے، بیچارہ روتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، قسمیں کھاتا ہے آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں غلطی تو کی، اب سزا ضرور ملنی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہ پر حقیقی معنوں میں ندامت اختیار کر لیتا ہے تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن ملحد کہتے ہیں نہیں، جب ایک دفعہ گناہ کر لیا اب سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اور یہ اعتراض جو ہے وہ ہندو کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں آپ کی جو سزائیں ہیں نا، آپ کے جو گناہ کا جو آپ نے کیے ہیں، اگلے جنم میں پھر آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ جو چھپکلیاں، مینڈک اور مچھر ہیں نا، کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس جنم میں گناہ کیے تھے، اب یہاں اس کو سزا مل گئی ہے، اس کو مچھر بنا لیا، اب وہ پرانے گناہ کی سزا تو مل رہی ہے، لیکن یہ رات کو ہمیں جو ساری رات کاٹتا رہتا ہے، یہ کون سی جنم میں ملے گی؟ وہ تو اور بڑا بدماش بن کے آ گیا، مچھر بن کے آیا تو لوگوں کی نیند ہی حرام کر دی۔ اسلام اچھا۔ تیسری بات، ایک ہے آپ کا حق اور ایک ہے دوسرے کا حق۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کی حق تلفی کر دی، اب پنچایت بیٹھ گئی اور کہا کہ جی اس بندے نے آپ کی حق تلفی کی ہے، جو میرا حق ہے نا میں نے معاف کر دیا، یہ بڑا پن ہے۔ اپنا حق جو معاف کر رہا ہے نا، یہ کیا ہے؟ بڑا پن ہے۔ لیکن جو دوسرے کا حق ہوتا ہے، آپ اس وقت تک آپ کے پاس اس کی معافی کا اختیار ہی نہیں ہے جب تک وہ معاف نہ کرے، یہ عدل ہے۔ کہتے ہیں نا جب گناہ کر لیا تو اس کی سزا ملنا، یہ عدل ہے۔ معاف کرنا عدل نہیں ہے۔ یاد رکھنا گناہ 2 طرح کے، ایک وہ ہے کہ جس نے آپ کی حق تلفی کیے اس کو معاف کر دینا بڑا پن اور عدل ہے، اور دوسرے کے حق کو اس کی معافی تک موقوف رکھنا یہ عدل ہے، یہ مطلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو حقوق اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرما دیتے چلو میں نے اپنا حق معاف کر دیا۔
تو یہ اللہ کی تعریف ہے یا نعوذ باللہ اللہ پر کوئی بہتان ہو جائے گا؟ یہ تو تعریف ہے کہ اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا. صرف بڑا پن نہیں ہے، اللہ ہے ہی بڑے. جو بڑا ہوتا ہے نا تو ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں. مگر ہمارے دنیا میں بھی اس چیز کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے، جو اپنے حق کو معاف کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قابل تعریف ہے. اور جو دوسرے کے حق کو معاف کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا حق آپ نے اس کے لیے کیسے چھوڑ دیا؟ حق تلفی آپ کی ہوئی تھی، فیصلہ میں کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں چلو بھائی میں نے اس کے حق کو معاف کر دیا، آپ ناراض ہو جائیں گے. مولوی صاحب آپ کون ہوتے ہیں میرے حق کو معاف کرنے والے؟ تو اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن جہاں تک بندے کا حق ہوتا ہے وہ بندے کی معافی پر موقوف ہوتا ہے. لیکن بہرحال ملحد ہے، اس نے اپنا اعتراض کرنا ہے. اور یہ جو نئی نسل ہماری بیچاری جو دین سے دور ہوتی ہے اور ان کے پاس کچھ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بیچارے ان دھوکوں میں آ جاتے ہیں.